اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈ فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 7th کلاس کا یہ 20th لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مسئلہ نمبر 3 کمپلیٹ کر لیا تھا، جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے، ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ مجتہد ہے یا نہیں، یا پھر یہ ہمیں پتہ لگانا ہے کہ مجتہد جو ہیں یہ 3-4 ان میں سے کون سا عالم ہے، تو ہمارے پاس اس بات کو معلوم کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو فالو کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ مجتہد ہے یا نہیں، یا پھر وہ عالم ہے یا نہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 4 میں ہم جو بات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھے یہاں تک بات پہنچائی ہے کہ ہم پر تقلید ضروری ہے، ہمیں تقلید مجتہد کی کرنی ہے، اس میں یہ 7 شرائط ہونی ہیں۔ اگر مجتہد آپس میں ان کے فتووں میں فرق ہے، اختلاف ہے، الگ الگ فتوے ہیں، تو ہمیں عالم کی تقلید کرنی ہے۔ پھر عالم کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ ہمارے پاس 3 طریقے ہیں۔ اب ہم نے ان طریقوں میں سے کسی ایک کو فالو کر کے عالم کو پہچان لیا اور اس کی تقلید شروع کر دی۔ تو تقلید کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے سٹارٹ میں بات گزری تھی، تقلید کا مطلب ہے ہم اس کا فتویٰ لیں، اس کے فتوے کو فالو کریں، اس پہ عمل کریں۔ تو اگلا کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے فتوے کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ ہمارے جس مجتہد کو ہم نے پہچانا کہ یہ عالم ہے اور اس کی تقلید سٹارٹ کر دی، اور اب جب ہمیں اس کے فتوے پہ عمل کرنا ہے تو اس کا فتویٰ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا فتویٰ ہمیں معلوم اگر کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس مجتہد کا، ہمارے مجتہد کا فتویٰ کیا ہے؟ تو مسئلہ نمبر 4 ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 4 طریقے ہیں۔ ان 4 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے کو فالو کر کے ہم مجتہد کا فتویٰ معلوم کر سکتے ہیں اور پھر اس فتوے پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ 4 طریقے ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلا طریقہ سب سے آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خود مجتہد سے جا کے سن لیں۔ فار ایگزامپل ہم اس جگہ پہ ہی رہتے ہیں جہاں پہ وہ مجتہد رہتا ہے، اور ہمیں کوئی مسئلہ پیش آیا، ہم جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں وہ جس شہر میں رہتے ہیں ہم اسی شہر میں رہتے ہیں، تو ہم گئے اور اس مجتہد سے ہم نے پوچھ لیا اس کا مسئلے کا سوال، یہ مسئلہ ہے، اس میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ ان مجتہد نے ہمیں بتا دیا کہ میرا فتویٰ یہ ہے، تو ہم نے مجتہد سے سن لیا، مجھے مجتہد کا فتویٰ پتہ چل گیا، میں اس پہ عمل کروں گا۔ پہلا طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جس کے ذریعے میں کسی مجتہد کا فتویٰ معلوم کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 2 اشخاص جو دونوں عادل ہوں، وہ 2 اگر آ کے مجھے کسی مجتہد کا فتویٰ بیان کر دیں تو میں ان 2 کی بات کو مان لوں گا اور اسے مجتہد کا فتویٰ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کروں گا۔ مثال کے طور پہ مجھے کوئی مسئلہ پیش آیا تو میرے نزدیک میرے ایک ٹیچر ہیں، وہ بھی عادل ہیں، اور میرے فادر ہیں، وہ بھی عادل ہیں، تو میں نے ان دونوں سے یہ مسئلہ پوچھا اور ان دونوں نے مجھے اس مسئلے میں مجتہد کا فتویٰ بتا دیا، تو مجھے 2 عادل افراد نے مجتہد کا فتویٰ بیان کر دیا، تو اب ان 2 کی بات کو میں مانتے ہوئے، اسے مجتہد کا فتویٰ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر سکتا ہوں۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا جو طریقہ ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ میں کسی ایسے انسان سے مجتہد کا فتویٰ سنوں جس پر مجھے بھروسہ ہے، جس پر مجھے اطمینان ہے۔ مثال کے طور پہ محلے کے پیش امام ہیں، میرے اسکول کے ٹیچر ہیں، میرے پیرنٹس ہیں، میری امی ہیں، میرے ابو ہیں۔ میں ان میں سے کسی سے مجتہد کا فتویٰ، مجھے کوئی پرابلم پیش آیا، میں جا کے اپنے ابو سے پوچھوں کہ اس میں مجتہد، یہ میرا پرابلم ہے، اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ میرے ابو مجھے بتا دیں کہ آپ جن کی تقلید کرتے ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، تو اور مجھے ان کی بات پہ بھروسہ ہے، اپنے ابو کی بات پہ مجھے بھروسہ ہے، یا اپنے ٹیچر کی بات پہ مجھے بھروسہ ہے، تو ایک بندہ کوئی جس کی بات پہ مجھے بھروسہ ہے وہ مجھے بتا دے کہ مجتہد کا فتویٰ یہ ہے، تو میں اس کی بات مان کر اس فتوے پہ عمل کر سکتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے پاس تیسرا طریقہ۔
اور چوتھا اور آخری طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجتہد نے کوئی کتاب لکھی ہے، میں اس کتاب میں جا کے دیکھوں اور مجتہد کا فتویٰ پڑھوں اور اس کو فالو کروں۔ مجتہد نے کتاب کوئی لکھی ہے، ہاں، جیسے کہ یہ توضیح المسائل جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مجتہدین نے لکھی ہیں۔ ہر مجتہد اپنی توضیح المسائل لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں۔ تو میں اس کتاب میں جو مجتہد کی طرف سے لکھی گئی ہے، توضیح المسائل ایک ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ مجتہدین اور بھی کتابیں لکھتے ہیں، تو میں ان میں سے کسی بھی کتاب میں جو مجتہد نے لکھی ہے اپنے فتووں کے لیے، اپنے فتوے بتانے کے لیے لوگوں کو، اس کتاب میں میں مجتہد کا فتویٰ پڑھوں۔ لیکن یہاں پہ ایک کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے یہ اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے، مجھے اس بات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب کسی اور نے لکھ کے میرے مجتہد کے نام سے جھوٹی مشہور کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب میرے مجتہد جو ہیں وہ مثال کے طور پہ کوئی اور ہیں، یہ کتاب کسی اور نے لکھ دی، میرے مجتہد فار ایگزامپل آغا سیستانی ہے، یہ کتاب کسی بھی اور بندے نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے اور اس کے اوپر لکھ دی ہے آغا سیستانی کا نام، اور یہ مارکیٹ میں اس نے بیچ دی ہے۔ اگر مجھے ڈاؤٹ ہو کہ کیا یہ کتاب جس میں مجتہد میرے آغا سیستانی صاحب کا فتویٰ لکھا ہوا ہے، کیا یہ آغا سیستانی ہی کی طرف سے کتاب پبلش ہوئی ہے، ان کی اجازت سے ہوئی ہے یا نہیں، یہ کسی نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، تو پھر میں اس کتاب کو فالو نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر مجھے اس بات کا بھروسہ ہے اور اطمینان ہے کہ یہ کتاب مجتہدی کی طرف سے اپروو ہوئی ہے، تو میں اس کو فالو کر سکتا ہوں۔ اور مجھے اطمینان کیسے آ سکتا ہے؟ نارملی آپ دیکھیں توضیح المسائل کا بالکل سٹارٹ کھولیں تو اس پہ سیستانی صاحب کی سٹیمپ ہوتی ہے اور سگنیچر ہوتا ہے، اور انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں جو فتوے لکھے گئے ہیں وہ میرے ہی ہیں، اور اس پہ سگنیچر کیا ہوتا ہے اور سٹیمپ لگائی ہوتی ہے۔ تو اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب سیستانی صاحب ہی کی ہے، اس پہ انہوں نے سٹیمپ بھی لگائی ہوئی ہے اور سگنیچر بھی کیا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 4 ہے اور میں بک سے پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 4، کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ کسی مجتہد کا مجھے فتویٰ حاصل کرنا ہے، یعنی معلوم کرنا ہے کہ مجتہد کا فتویٰ کیا ہے، تو میرے پاس 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، خود مجتہد سے سننا۔ میں خود مجتہد سے اگر سن سکتا ہوں، میں اسی شہر میں رہتا ہوں جہاں مجتہد ہے، میں جا کے پوچھ سکتا ہوں، یا میرے پاس مجتہد کا فون نمبر ہے، میں کال کر کے پوچھ سکتا ہوں، تو میں مجتہد کو کال کروں اور ان سے پوچھ لوں۔ نمبر 2، مجتہد کا فتویٰ بیان کرنے والے 2 عادل اشخاص سے سننا۔ ایک تو 2 ہونے چاہیے، ایک نہیں چلے گا۔ دوسری بات، دونوں عادل ہونے چاہیے۔ پھر ایسے 2 بندے جو کہ عادل بھی ہیں وہ مجھے بتا دیں کہ مجتہد کا فتویٰ یہ ہے، تو میں ان کی بات مان لوں گا۔ تیسرا طریقہ، کسی ایسے شخص سے سننا، چاہے ایک ہی شخص ہو لیکن جس کی بات پر اطمینان ہو، مجھے بھروسہ ہے کہ یہ بندہ مجھے جو بات بتا رہا ہے یہ صحیح بتا رہا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو کیا دی، ہماری مسجد کا پیش امام ہے، مجھے پتہ ہے یہ ایک عالم دین ہے، پڑھے لکھے ہیں اور ان کو مجتہد کے فتوے پتہ ہوتے ہیں، یہ مجھے جھوٹ نہیں بولیں گے، غلط بیانی نہیں کریں گے، یا میرے ٹیچر ہیں یا میرے فادر ہیں وغیرہ۔ اور چوتھا اور آخری طریقہ جس سے ہم مجتہد کا فتویٰ معلوم کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ مجتہد کی کتاب، مثلا توضیح المسائل۔ توضیح المسائل ایک ایگزامپل ہے، کیونکہ توضیح المسائل کے علاوہ مجتہد نے اور بھی کتابیں لکھی ہوتی ہیں جن میں میں دیکھ سکتا ہوں مجتہد کا فتویٰ۔ مجتہد کی کتاب میں پڑھنا، میں اگر مجتہد کی کتاب میں پڑھ لوں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے مجتہد کا فتویٰ یہ ہے، تو میں اس کو فالو کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے، بشرطی کہ اس کتاب کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو۔ اس کتاب کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو، یعنی اس کتاب کی اتھینٹسٹی مجھے معلوم ہو کہ یہ اتھینٹک ہے، یہ مجتہد ہی کی طرف سے آئی ہے، اس کو کسی نے اپنی طرف سے لکھ کر مجتہد کے نام پہ پبلش نہیں کر دیا۔ تو اگر اس کتاب کا مجھے پتہ ہے کہ یہ اتھینٹک ہے، یہ صحیح ہے، یہ مجتہد ہی کی طرف سے ہے، تو میں اس کتاب میں جو فتویٰ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر سکتا ہوں۔ یہ 4 طریقے مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنے کے۔ یہ مسئلہ نمبر 4 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو مسئلہ تقلید کے چیپٹر میں ہمارے سلیبس میں ہے، جو کہ تقلید کے چیپٹر کا آخری مسئلہ ہے ہمارے سلیبس کا، وہ ہے مسئلہ نمبر 9۔ مسئلہ نمبر 9 بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور اس میں ایک بہت ہی اہم بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور اس مسئلے میں ہمیں جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تمام فقہی مسائل، وہ تمام کے تمام فقہی مسئلے جن کے بارے میں
یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر میں ان مسئلوں کو نہیں سیکھوں گا تو میں کہیں نہ کہیں اپنی شرعی ذمہ داری صحیح طرح سے نہیں ادا کر پاؤں گا، پوری نہیں کر پاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں ہو سکتا ہے کہیں کسی واجب کو مس کر دوں، یا اس واجب کو غلط طریقے سے انجام دوں، یا میں کسی حرام کام میں پڑ جاؤں۔ تو ایسے تمام مسائل جن کے بارے میں یہ پاسبلٹی ہے، یہ چانس ہے، یہ امکان ہے کہ میں نے ان مسئلوں کو نہیں سیکھا تو یا تو میرے سے کوئی واجب مس ہو جائے گا، یا میرا کوئی واجب غلط ہو جائے گا، یا میں کسی حرام کام کو انجام دے دوں گا۔ تو ایسے تمام کے تمام مسائل کا سیکھنا بھی مجھ پر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں ایک مسئلہ مثال کے طور پہ نماز کا ایک مسئلہ جس کے بارے میں یہ چانس ہے کہ میں نماز کا مسئلہ نہیں سیکھوں گا تو میری نماز غلط ہو سکتی ہے، جو کہ واجب ہے، تو میرا واجب کام غلط ہو جائے گا اور میں خدا کی نافرمانی کروں گا۔ تو میں یہ نماز کا مسئلہ نہیں سیکھتا اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ میری نماز غلط ہو جاتی ہے، تو قیامت کے دن میں 2 گناہ کر کے خدا کے پاس پہنچا ہوں۔ ایک گناہ تو یہ کہ میں نے نماز غلط پڑھی، دوسرا گناہ یہ کہ میں نے مسئلہ نہیں سیکھا، کیونکہ وہ مسئلہ سیکھنا میرے لیے ضروری ہے، وہ سارے کے سارے مسئلے سیکھنا جن مسئلوں کو اگر میں نہیں سیکھوں گا تو میں واجب میرا خراب ہو سکتے یا میں حرام کام میں پڑ سکتا ہوں۔ اگر یہ چانس ہے جس مسئلے کے بارے میں، وہ مسئلہ مجھے سیکھنا وہ بھی میرے اوپر واجب ہے۔ تو مجھے قیامت کے دن ایک تو نماز غلط پڑھنے کا گناہ ملے گا، دوسرا مسئلہ نہ سیکھنے کا گناہ ملے گا۔ یہ اس مسئلے میں مسئلہ نمبر 9 میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ میں بک سے مسئلہ پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 9، مکلف کے لیے، مکلف سے مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی بالغ انسان ہے جس کے اوپر شرعی ذمہ داری آ جاتی ہے، مکلف کے لیے وہ تمام مسائل سیکھنا لازم ہے۔ دیکھیں، وہ مسائل سیکھنا واجب ہے۔ کون سے مسئلے سیکھنا واجب ہے؟ جن کے بارے میں احتمال ہے، یعنی پاسبلٹی ہے، ایک چانس ہے کہ نہ سیکھنے کی وجہ سے، کہ اگر یہ مسئلے نہ سیکھے تو کیا ہوگا؟ خدا کی معصیت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ معصیت یعنی نافرمانی، یعنی جن مسئلوں کے بارے میں احتمال ہے اور پاسبلٹی ہے کہ میں نے ان کو نہیں سیکھا تو میں تو خدا کی نافرمانی کر بیٹھوں گا، تو یہ مسئلے سیکھنا بھی واجب ہے۔ معصیت کو ایکسپلین کریں، یعنی کسی واجب کام کو ترک کرنے یا کسی حرام کو انجام دینے کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں کسی واجب کو چھوڑ دوں گا، ترک کرنا یعنی چھوڑنا، یا میں کسی حرام کو انجام دے دوں گا، وہ حرام کام کر لوں گا۔ ان دو کو بولا جاتا ہے معصیت، واجب کو چھوڑنا اور حرام کام کرنا، یہ ہے معصیت یعنی خدا کی نافرمانی، خدا کی بات نہ ماننا۔ تو جن مسئلوں کے بارے میں یہ چانس ہے کہ اگر ان مسئلوں کو میں نے نہیں سیکھا، جیسے نماز کے مسئلے، اگر میں نماز کے مسئلے نہیں سیکھوں تو ہو سکتا ہے میری نماز غلط ہو جائے، اور نماز کیونکہ واجب ہے تو نماز غلط ہو جائے گی تو خدا کی نافرمانی ہو جائے گی۔ جیسے روزے کے مسئلے، اگر میں روزے کے مسئلے نہیں سیکھوں تو روزے واجب ہیں، ہو سکتا ہے میرا روزہ غلط ہو جائے۔ جیسے غسل کے مسئلے، اگر میں غسل کے مسئلے نہیں سیکھوں تو غسل واجب ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ غسل جنابت، تو اگر میں غسل کا طریقہ نہیں سیکھوں ہو سکتا ہے میرا غسل غلط ہو، تو میں خدا کی نافرمانی کر بیٹھوں گا۔ اسی طرح جو بھی مجھے مسئلے نارملی پیش آتے ہیں وہ سارے کے سارے مسئلے سیکھنا میرے لیے ضروری ہو جائیں گے، اور اگر میں نے ان مسئلوں کو نہیں سیکھا، اگر میں نے غسل کا صحیح طریقہ نہیں سیکھا اور میں غلط غسل کرتا رہا اور میں اسی طرح اس دنیا سے چلا گیا، اور قیامت کے دن خدا نے میں خدا کے سامنے گیا جبکہ میرا غسل غلط تھا، تو ایک تو خدا مجھ سے سوال کرے گا تم نے غسل کیوں غلط کیا، ایک میں یہ گنہگار ہوں، ایک میں نے یہ گناہ کیا، اور دوسرا میں نے گناہ یہ کیا کہ میں نے مسئلہ کیوں نہیں سیکھا غسل کا اور صحیح طریقہ کیوں نہیں سیکھا غسل کا، تو میرے 2 گناہ ہو جائیں گے قیامت کے دن خدا کے سامنے۔ یہ مسئلہ نمبر 9 مکمل ہو گیا اور ہمارا تقلید کا چیپٹر بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے وہ غسل کا طریقہ ہے، جو کہ ہمارا لاسٹ چیپٹر ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہماری لاسٹ کلاس ہوگی جس میں ہم اس چیپٹر کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔